السلام علیکم، عظمیٰ صدیق ناولز میں خوش آمدید۔ آج جو ہم ناول پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے محبت کا حصار، رائٹر نگہت عبداللہ۔ اس لوفر سے سامنا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس پر نظر پڑتے ہی میں نے جل کر سوچا اور میرے سارے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ کمبخت کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، پھر جیسے میرے آنے جانے کے اوقات تو اسے ازبر ہو چکے تھے، ابھی موجود تھا اور میرے واپسی پر بھی ضرور وہیں کھڑا ہوگا۔ کوئی ڈھنگ کا بندہ ہوتا تو بات بھی تھی، شکل ہی سے آوارہ لگتا تھا۔ مزید مجھے دیکھتے ہی جس قسم کے پوز مارتا تھا، اس سے تو میری پوری جان جل جاتی تھی۔ روزانہ کی طرح اس وقت بھی میں کالج میں داخل ہوئی تو بے حد تپی ہوئی تھی۔ واحد لڑکی ہے جس کا یہ روشن چمکیلی اور ٹھنڈی میٹھی صبح کچھ نہیں بگاڑتی۔ مجھے دیکھ کر نائمہ نے تزئین سے کہا تو وہ اس کی تائید کرتے ہوئے بولی، ٹھیک کہتی ہو، حالانکہ یہ اتنا سہانا سمے ہوتا ہے کہ عام سے عام شکل بھی کھلی کھلی نظر آتی ہے۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی، صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیتی ہو؟ آئینہ دیکھ لیتی ہوگی بیچاری، نائمہ کہہ کر خود ہی ہنسی۔ نہیں خیر، اس کی شکل اتنی بری تو نہیں ہے، بلکہ اچھی خاصی ہے۔ تزئین نے مذاق میں نائمہ کا ساتھ نہیں دیا، پھر کہنے لگی، لگتا ہے اس کے گھر میں، خدا کے لیے تم دونوں اپنی بکواس بند کرو۔ میں ان کے قیاس آرائیوں پر چیخ پڑی، ایک تو پہلے ہی دماغ خراب ہو رہا تھا، اوپر سے تم لوگ۔ یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے سے دماغ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اس لوفر کی وجہ سے، میرے منہ سے بلا ارادہ ہی نکل گیا۔ حالانکہ ابھی تک میں نے انہیں نہیں بتایا تھا اور بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب منہ سے نکل گیا تو وہ دونوں پیچھے پڑ گئیں۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ کب سے ہے یہ سلسلہ؟ لا حول ولا قوت! میں جھنجھلا گئی۔ کمبختو، تم تو ایسے مشتاق ہو رہی ہو جیسے میں نے خوبرو نوجوان کہا ہو۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ کب سے ہے یہ سلسلہ؟ ارے آج کل لوفر ہی خوبرو ہوتے ہیں، شریف آدمی تو بیچارہ حالات کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے۔ تزئین نے فوراً فلسفہ جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ٹوک دیا، بس رہنے دو۔ رہنے دیا؟ اب تم جلدی سے اس لوفر کے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ آتے جاتے میرے راستے میں کھڑا رہتا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی اشارے سے سلام کرتا ہے۔ میں ہفتے میں بول رہی تھی، لیکن ان دونوں کو خود احساس نہیں تھا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے اس کی مسکراہٹ کیسی ہے! مجھے غصے کے باوجود ہنسی آ گئی۔ لعنت ہو تم پر، اب کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مت بتاؤ، ہم خود سمجھ گئے ہیں۔ یعنی مسکراتا ہے، اشارے سے سلام کرتا ہے، پھر پیچھے پیچھے آئے گا، پوچھے گا آپ کا نام کیا ہے، اس کے بعد؟ اس سے پہلے میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ میں نے فائل اونچی کر کے تزئین کے سر پر مارنی چاہی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، مذاق ختم یار، یہ بتاؤ تم اب تک خاموش کیسے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو پہلے دن وہیں روڈ پر اسے اتنے جوتے لگاتی کہ ساری زندگی کے لیے مسکرانا بھول جاتا ہے۔ کیا تم میں اتنی ہمت نہیں ہے؟ ہمت ہو تو بھی کیا، میں کہاں اسے کچھ کہہ سکتی ہوں؟ میرے لیے بے بسی سے کہنے پر تزئین ٹھٹک کر بولی، کیا مطلب یار؟ وہ میری آپا کا دیور ہے، اور آپا کے سسرال والے تو یوں بھی بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر انہیں گھر سے نکالنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر میں نے اس لوفر سے کچھ کہا تو پھر تو آپا بیچاری پر زندگی اور تنگ ہو جائے گی۔ میں نے افسوس کے ساتھ انہیں اصل صورتحال بتائی، پھر باری باری دونوں کو دیکھ کر بولی، اب بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں سوائے تپنے جلنے اور کڑنے کے؟ تم نے اپنی آپا کو بتایا؟ ہاں، لیکن آپا کیا کر سکتی ہیں؟ اور اس کے بارے میں تو آپا بتاتی ہیں کہ بہت ہی منہ پھٹ، بدتمیز اور بدلحاظ ہے، اپنے ماں باپ تک کو خاطر میں نہیں لاتا، اور مجھ سے آپا نے ہی کہا ہے کہ میں بالکل خاموش رہوں، اس کی طرف توجہ ہی نہ دوں، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ کیا بتاؤں، میری ناگواری سے دیکھنے پر بھی مسکراتا ہے۔ میں سچ مچ روحانسی ہو گئی تو دونوں ٹوکنے لگیں، پاگل ہو تم بھلا؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لعنت بھیجو، خود ہی تمہارے رویے سے مایوس ہو کر کہیں دفان ہو جائے گا، ورنہ ہم سے کہو، ہم اس کے مزاج ٹھکانے لگا دیں۔ نہیں پلیز، اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو آپا کو بہت تنگ کرے گا۔ میں تو گھبرا کر انہیں منع کیا، پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، لیکن وہ میرے رویے سے مایوس نہیں ہوا۔ پتہ نہیں اس کا مقصد کیا تھا، جانے اچانک اسے مجھ میں کوئی خاص خوبی نظر آئی تھی یا محض تنگ کرنا مقصود تھا، اور کچھ بھی تھا۔ میں بہرحال بہت عاجز آئی ہوئی تھی، صبح کالج کے لیے نکلتی تو وہ راستے میں موجود ہوتا، واپس آتی تب بھی اس پر نظر ضرور پڑتی، یوں لگتا تھا جیسے وہ سارا وقت میرے ہی انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ اور جس طرح کالج جاتے ہوئے میرا موڈ خراب ہو جاتا تھا، اسی طرح واپس گھر میں بھی بہت تپی ہوئی آتی تھی۔ اس روز اتفاق سے آپا موجود تھیں، بس انہیں دیکھتے ہی میں شروع ہو گئی، خدا کے لیے آپا اپنے دیور کو باندھ کر رکھے، کمبخت کو ذرا حیا نہیں ہے، پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، ایسی سڑی گرمی میں بھی چین نہیں ہے اسے۔
آپا میرا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر خاموشی سے سر جھکانے پر مجبور ہو گئی اور میں احساس کر کے خاموش ہو گئی اور قدر توقف سے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری آپا، اصل میں ابھی اسے دیکھ کر دماغ گھوم گیا۔ کچھ کہہ رہا تھا، آپا نظریں چراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زبان سے تو خیر کچھ نہیں کہا، میں بے سوچے سمجھے بول گئی، پھر احساس ہونے پر فوراً بات بدل گئی۔ آپ کب آئیں اور بچے کہاں ہیں؟ اندر ہیں۔ تو آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آئیے اندر چلیں۔ میں آپا کے ساتھ اندر آئی تو رونی اور فائزہ آ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ ہٹو پرے دیکھتے نہیں، ابھی باہر سے آئیے، آپا نے بچوں کو ڈانٹا تو میں نے جلدی سے انہیں بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ توبہ ہے آپا، جلادوں کے ساتھ رہ کر آپ بھی جلاد بن گئی۔ ہاں، صبح سے میں بھی دیکھ رہی ہوں، خواہ مخواہ غصہ بچوں پر نکال رہی ہے۔ اماں نے بھی آپا کو ٹوکا تو وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے آپا، پھر کوئی بات ہوئی ہے؟ میں آپا کی خاموشی محسوس کر کے ان کے پاس آ بیٹھی اور جیسے ہی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا وہ رونے لگی۔ آپا کیا بات ہے؟ اماں بھی پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے بانو، کچھ بتاؤ تو۔ اماں وہ میرا دیور محمود، آپا روتے ہوئے بولی، پھر ایک دم خاموش بھی ہو گئی۔ ہاں کیا ہوا محمود کو؟ کیا پھر تمہارے ساتھ بدزبانی کی ہے؟ اماں کے بولنے پہ وہ نظر چرا گئی۔ بدزبانی کے علاوہ ماں، اب وہ کہتا ہے کہ میری عالیہ سے شادی کرا دو۔ کیا؟ میں بے ساختہ چیخنے کے ساتھ اچھل پڑی، جبکہ اماں سناٹے میں آ گئی تھیں اور قدر توقف سے آپا پھر گویا ہوئی۔ میں نے صاف منع کر دیا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا گلا گھونٹ سکتی ہوں لیکن تم جیسے بدتمیز سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس پر اس نے مجھے دھمکایا کہ میں تمہیں اس گھر سے نکال باہر کروں گا۔ وہ کون ہوتا ہے آپ کو گھر سے نکالنے والا؟ غصے میں مجھے اپنی آواز پر کنٹرول نہیں رہا تھا اور اماں بھی میری تائید کرتے ہوئے بولی، ہاں وہ کون ہوتا ہے؟ تم نے طارق سے نہیں کہا؟ آپ کو نہیں پتا اماں، اس گھر میں سب ہی اس سے دبتے ہیں۔ طارق تو بڑے بھائی ہیں، ماں باپ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں بولتے، لیکن ہم کاہے کو دبیں گے؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ اماں پہلے غصے سے بولی، پھر آپا کو سمجھانے لگی، تم اس معاملے میں پڑو ہی نہیں، اب اگر تم سے کہے تو صاف کہہ دینا، تمہارا کوئی اختیار نہیں، جا کر میرے ماں باپ سے بات کرو، آگے ہماری مرضی، ہم ہاں کہیں یا نہ۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، میں نے آپا کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تبھی رونی اور فائزہ بھوک بھوک چلانے لگے تو اماں کے کہنے پر میں کھانا نکالنے کے لیے اٹھ گئی۔ ظاہر ہے جب اس گھر میں آپا کی حیثیت زرخرید لونڈی جیسی تھی، ساس سسر کے علاوہ بیاہی ہوئی نندیں بھی ہر دوسرے دن آ کر آپا پر رعب جمانا اپنا حق سمجھتی تھی اور چھوٹی ننند اور دیور کو بھی کوئی لحاظ نہیں تھا، تو ایسے جہنم میں اماں ابا جانتے بوجھتے تو مجھے نہیں جھونک سکتے تھے، اور گو کہ ابھی اس طرف سے باقاعدہ کوئی پیغام نہیں آیا تھا، پھر بھی مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا، حالانکہ میں یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں صاف منع کر دیں گی، بلکہ اماں کا تو بس نہیں چل رہا ان کے آنے سے پہلے ہی منع کروا دیں، پھر بھی جانے کیوں میرے اندر نامعلوم سے خوف گھر کر رہا تھا۔ آتے جاتے اب بھی وہ راستے میں کھڑا ملتا تھا، میں اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیتی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال مجھے یا زیادہ فکر آپا کی تھی کہ ہمارے انکار کے بعد وہ آپا کو بہت تنگ کرے گا اور اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر اپنے طور پر اماں نے تو آپا کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں نہ پڑے، لیکن ان کے سسرال والے کچھ زیادہ ہی چالاک تھے، کیوں تو انہیں کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن اس کام کے لیے خاص طور سے انہیں نمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ جب آپا نے بتایا کہ ان کے ساس سسر نے خاص طور پر اس مقصد سے بھیجا ہے تو سچ مچ اماں چکرا کر رہ گئیں۔ میں کیا کروں اماں؟ آپا مکمل بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، مجھے ان پہ بہت رحم آیا، اور اماں کی تو عقل بالکل ہی کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کبھی آپا کو تب میری جو سمجھ میں آیا، میں نے فوری خطرہ ٹالنے کے لیے کہہ دیا، آپا آپ کہہ دیجیے گا۔ اماں نے سوچ سمجھ کر جواب دینے کو کہا ہے۔ اماں کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہیں، پھر پرسوچ انداز میں بولے، ہاں ایسا ہی کہہ دینا، بعد میں تمہارے ابا سے مشورہ کر کے میں خود منع کروا بھیجوں گی۔ اس رات میں نے ابا اماں کی باتیں سنی، دونوں بہت فکر مند تھے، ظاہر ہے ہم دونوں بہنیں انہیں یکساں عزیز تھیں اور وہ کسی ایک کو دوسرے پر قربان نہیں کر سکتے تھے۔ عجیب مشکل تھی، نہ ہاں کر سکتے تھے نہ اور کوئی تیسرا راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ایسے ہی مایوسی کے عالم میں وہ سو گئے، لیکن میں ایک فیصلہ کر کے ہی سوئی تھی۔ اگلے روز میں کالج جانے لگی تو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اسے اپنے ساتھ آنے کو اشارہ کیا، وہ گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اب تک تو اس کے ترم خانی کے قصے سنتی آ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن یہاں کھڑے ہو کر نہیں، میں نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو وہ غیر یقینی سے بولا، آپ مجھ سے بات کریں گی؟ ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی میری نظر اس پر ٹھہر گئی تو وہ گڑبڑا کر بولا، میں بائک لے کر آتا ہوں۔
وہ تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا اور میں آہستہ قدموں سے اپنے راستے پر چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے میرے قریب بائک روکی تو میں خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ کہ اندر سے میں خاصی خوفزدہ تھی، لیکن اس پر بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ میری کوشش تھی کہ میں اس پر حاوی رہوں۔ اس لیے بات میں نے شروع کی، وہ بھی بغیر کسی تحمید کے۔ آپا تمہارا پرپوزل لے کر آئی تھیں اور اماں ابا کو تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ وہ بہت شوق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری آخری بات پر غصہ گیا اور دھیرے سے سر جھکا کر بس اسی قدر پوچھ سکا، کیوں؟ ظاہر ہے میرا بھی وہی حشر ہوگا جو میری آپا کا ہوا ہے۔ بلکہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے میری آپا کی تمہارے گھر میں؟ یہ مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو۔ خود تم نے کبھی انہیں بڑی بھاوج کا درجہ نہیں دیا اور تمہاری ماں بہنیں جب چاہتی ہیں انہیں نکال باہر کرتی ہیں۔ کم از کم میں تو یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بمشکل اپنے لہجے پر قابو پا کر آرام سے بات کر رہی تھی، ورنہ تو میں جتنی اس سے متنفر تھی، دل چاہ رہا تھا اس کے منہ پر تماچا مار کر کہوں، تم نے مجھ سے شادی کا سوچا کیسے؟ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اس طرح سر جھکائے ہوئے کہا تو میں کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے واقعی حیرت ہو رہی تھی، یعنی اتنا بدتمیز اور بدلحاظ آدمی میرے سامنے نہ صرف سر جھکائے بیٹھا تھا بلکہ بولتے ہوئے بھی جھجک رہا تھا۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا تو وہ فوراً بولا، میرا یقین کریں۔ تمہارا یقین کروں؟ میری طنزیہ ہنسی پر وہ ایک دم سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر رک کر بولا، یہ صحیح ہے، میں بہت برا ہوں، بدتمیز ہوں، بدلحاظ ہوں، جانے کیا کچھ ہو سکتا ہوں۔ آپ مجھے آوارہ لوفر بھی سمجھتی ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا، جیسے چاہے آزما لے۔ میں خاموش رہی، بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اسے آزمانے کی؟ مان آپا کا خیال آیا تو میں بغیر اسے دیکھنے لگی۔ کی رنگ سے میز کی سطح پر دائرہ بناتا ہوا بہت الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایسی سوچ کے رنگ تھے کہ اگر میں اسے نہ ملی تو، اور میں نے تھوڑی سی دیر میں بہت کچھ سوچ ڈالا۔ پھر رات جو فیصلہ کر کے سوئی تو اس کے بالکل برعکس میں نے اسے پکار کر کہا، سنو محمود، مجھے تمہارے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے میں تمہارا یقین کر سکتی ہوں۔ اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں اچانک روشنیاں جگمگانے لگی اور میں سر جھکا کر واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں نے سنا تو انہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا اور آپا تو رو رو کر برا حال کر لیا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں ان کے خاطر محمود کے لیے حامی بننے کو کہہ رہی ہوں۔ رو رو کر میری منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے باز آ جاؤ، مت اپنی زندگی خراب کرو۔ کوئی خراب نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی بھی سنور جائے گی۔ میں نے اطمینان سے کہا تو وہ جل کر بولی، کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا۔ کوئی خوش فہمی نہیں ہے مجھے، لیکن آپا اتنا تو ہوگا نا کہ آپ کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ساس ایک وقت آپ کو بولے گی تو دوسرے وقت میں سن لوں گی۔ میں نے ہنس کر کہا تو اماں سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ پھر ظاہر ہے جب اماں اور آپا مجھے سمجھانے میں ناکام ہو گئی تو انہیں حامی بننی پڑی۔ یوں بہت جلد میں آپا کے دکھ بانٹنے ان کے گھر آ گئی۔ میرے ذہن میں واقعی بس یہ خیال تھا کہ آپا کی حصے کی کچھ زیادتیاں میں سہ لوں گی، لیکن میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ میں جس کا ساتھ قبول کر رہی ہوں وہ اپنے گھر میں سب سے زوراور ہے اور مجھ سے محبت بھی کرتا ہے۔ اولین صبح میری آنکھ شور سے کھلی تھی، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، غور کیا تو ساس اور ننند ناشتے میں ذرا دیر ہو جانے پر آپا کو ڈانٹ رہی تھی۔ میرا دل چاہا اسی وقت کمرے سے نکل کر آپا کے سامنے ڈھال بن جاؤں، لیکن میں ایک رات کی دلہن بے بسی سے ہاتھ ملنے لگی۔ پھر محمود کو دیکھا، وہ غالباً اس شور کا عادی تھا، جبھی اطمینان سے سو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا تو وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا، تب میں نے انجان بن کر پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ شور؟ اس نے ایک لمحہ غور کیا، پھر مجھ سے نظریں چرا کر اٹھتا ہوا بولا، میں دیکھتا ہوں۔ سنیں، آپ کو یہاں بھیج دیجیے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا اور قدرے توقف سے اس کی آواز نے سب کو خاموش کرا دیا۔ یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ناشتہ نہیں ملا تو جاؤ اپنے گھروں کو، یہاں کس حساب سے اتنے دن ڈیرا جما کے بیٹھ جاتی ہو؟ ہائے ہائے، اس کی اماں نے ٹوکنا چاہا لیکن اس نے انہیں بھی خاموش کرا دیا۔ بس اماں، بہت ہو گئی، اب یہاں ان کی اجارہ داری نہیں چلے گی۔ بھابھی کیا ان کی نوکر لگی ہوئی ہیں؟ چلے بھابھی، آپ اپنے کمرے میں جائیں، جسے ناشتہ کرنا ہوگا خود ہی بنائے گا۔ میں نے کھڑکی سے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا، آپا حیران پریشان اور کچھ سہمی ہوئی نظروں سے کبھی ماں کو کبھی نندوں کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اسے، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلی بار آپا ڈری سہمی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔